نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الف لام را اللہ اعلم بمرادہ. کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ مضبوط کی گئی ہیں اس کی آیتیں. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر مفصل کی گئی ہیں اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا خبر والا ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ ہی کی. اننی لکم منہ نذیر وبشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی جانب سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بن کر آیا ہوں. وان استغفروا ربکم، اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے. ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اس کی جانب. یمتعکم متاعا حسنا، تو نفع دے گا تمہیں اچھا نفع. الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک. ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور دے گا ہر فضل والے کو فضل اپنا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے. فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، بس بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی جانب تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ ہود کی ابتدائی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ سبق میں سورہ یونس مکمل ہوئی. اللہ رب العزت اس کے مطابق بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سورہ یونس کے بعد سورہ ہود ہے. سورہ ہود اور سورہ یونس کا آپس میں ربط یہ ہے کہ سورہ یونس کے اندر دلائل عقلیہ زیادہ تھے اور سورہ ہود میں دلائل نقلیہ زیادہ ہیں.
چنانچہ سورہ مبارکہ میں 7 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور نمبر 7 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سورہ مبارکہ میں 7 انبیاء کے واقعات ہوں گے۔ سورہ مبارکہ کا دعویٰ اور موضوع یہ ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس پر 4 واقعات ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت میں بھی ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، ہود علیہ السلام کی دعوت میں قال یا قوم اعبدوا اللہ، صالح علیہ السلام کی دعوت میں قال یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام کی دعوت میں بھی ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ اسی طرح دوسرا دعویٰ یہ ہے انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز جاننے والا، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا اللہ ہے۔ بے شک اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، دلوں کے راز جاننے والا کوئی نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ 2 واقعات سنائیں گے۔ ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ جن کے پاس مہمان آئے اور انہوں نے ان کے آگے بچھڑے کا گوشت پیش کر دیا۔ دوسرا واقعہ لوط علیہ السلام کا کہ جن کے پاس فرشتے گئے اور وہ سمجھنے لگے کوئی لڑکے ہیں اور پریشان ہونے لگے، تو معلوم ہوا ہر چیز کا علم اللہ ہی کے بے پاس ہے۔ شک تیسرا دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا، استقامت کا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ اس پر واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو نا کیسے موسیٰ علیہ السلام استقامت کے ساتھ ڈٹ کر بات کرتے رہے، ایسے ہی آپ بھی ہمت فرمائیں اور ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اسی طرح آخر میں کچھ آیات ہیں، کچھ اوامر ہیں، فاستقم کما امرت، ڈٹ جائیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ ان کی طرف مائل نہ ہوں۔ وہ انشاءاللہ آخری رکوع میں سورہ مبارکہ کے آئیں گے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد اب آئیے سورہ ہود کی تفسیر کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید ہوئے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ، سورہ ہود میں جو انبیاء کے واقعات ہیں اور اسی طرح جو آخر میں آتا ہے نا فاستقم کما امرت، جو آپ کو حکم دیا گیا بس آپ اس پر منوان ڈٹ جائیں، فرمایا اس چیز نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ فرمایا الف لام را اللہ عالم بمرادہ، ان کی حقیقی مراد اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ جاننے والا کوئی نہیں۔ کتاب عظیم الشان کتاب، التنوین للتعظیم، عظمتوں والی کتاب، بلند مقام والی کتاب، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں ثابت کی گئی ہیں، مضبوط کی گئی ہیں، ثم فصلت، پھر تفصیل بیان کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی جانب سے جو حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ 2 صفتیں قرآن کی یہاں پر بیان ہوئی جی اس آیت میں، نمبر 1 احکمت، نمبر 2 فصلت، کہ احکمت احکام سے ہے، مضبوطی سے، اور فصلت تفصیل سے ہے، وضاحت سے۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، قرآن کریم کی جو آیات ہیں، ایک تو ان کے الفاظ ہیں، ایک ان کے معنی ہیں۔ الفاظ دیکھو تو احکمت ہیں، معنی دیکھو تو فصلت ہے۔ الفاظ بڑے مضبوط ہیں، آپ پورے قرآن پاک کو پڑھیں، ایسے الفاظ مناسب اور ایسے تناسب کے ساتھ پڑھنے والے کو کوئی تشنگی باقی نہ رہے، ہر لفظ کے اندر ایسی ہے جیسے
موتی لڑی کے اندر پروئے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن پاک کے الفاظ کو نظم بھی کہتے ہیں نا۔ نظم کا مطلب موتی لڑی کے اندر پروئے ہوئی ہے، اسی لیے نظم کو بھی جو ہمارا نظم کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اشعار گویا کہ ایک لڑی کے اندر پرو دیے جاتے ہیں، الفاظ ایک تناسب کے ساتھ رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کیا ہے؟ ایک نظم ہے، اس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں جیسے لڑی کے اندر موتی ہوتے ہیں، اور جب ان کی معنی کی جانب جاؤ تو ثم فصلت، بڑے مفصل ہیں، بڑے تفصیل والے ہیں۔ ایک ایک لفظ کے معنی کرتے کرتے علماء نے زندگیاں کھپا دی ہیں اور لگے ہوئے ہیں ابھی تک، قیامت آ جائے گی لیکن قرآن پاک کے جو معانی ہیں، قرآن پاک کے جو علم ہے، قرآن پاک کے اندر جو چھپے ہوئے موتی ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ آپ تفسیریں قرآن پاک کی اٹھا کر دیکھیں، ہر مفسر کا ایک اپنا رنگ ہے، اور ہر مفسر نئے نئے موتی نکال کر لے کر آتا ہے، تاکہ قیامت آ جائے گی قرآن پاک کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ ثم فصلت، یہ ایسی مفصل کتاب ہے۔ اسی طرح احکمت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ پہلی کتابیں آئی نا، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، قرآن پاک نے ان کو منسوخ کر دیا، اور قرآن پاک اب ایسی کتاب ہے کہ اس کا ناسخ اور کوئی نہیں آئے گا، یعنی اب یہ قیامت تک احکمت مضبوط یہی کلام رہے گا اللہ کا اس دھرتی پر، اور ایسا کوئی کلام نہیں آئے گا جو اس کلام کو منسوخ کر دے کہ اب اس کی ضرورت نہیں، اب دوسرا کلام آ گیا، ایسا نہیں ہونے والا۔ بس اب قرآن ہی قیامت تک کے لیے اللہ کا کلام رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا تورات کی کوئی اہم باتیں مجھے دو، انہوں نے لکھ دی، وہ تورات کے ورقے لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہی نبی پاک خوش ہوں گے تورات لے آیا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض ہوئے، اور آپ جب ناراض ہوتے تھے نا تو آپ کی ناراضگی آپ کے چہرے سے پتہ چلتی تھی۔ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹنے والے اور اس طرح جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرنے والے نہیں تھے، آپ کے ایسے اخلاق تھے، صرف چہرے کے آثار سے محسوس کر لیتے صحابہ کہ حضور اب خفا ہیں، حضور اب خوش ہیں۔ تو آپ کا چہرہ انور وہ سرخ ہوا، جس سے صحابہ نے محسوس کیا کہ حضور تو ناگواری محسوس کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس دلایا گیا کہ آپ تو پڑھے جا رہے ہیں، نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھتے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ ورقے لپیٹ دیے اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آپ نے سنا عمر تجھے کیا ضرورت تھی یہودیوں کے پاس جا کر تورات مانگنے کی، جب قرآن آ گیا ہے اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیات مضبوط کی گئی ہیں، ثم فصلت، پھر تفصیل کی گئی ہے، جدا کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت حکمتوں سے بھری ہوئی ہے اور سچی خبروں کے ساتھ لبریز ہے۔ اچھا، اتنی عظیم کتاب ہے، احکمت بھی ہے، فصلت بھی ہے، کہنے والا حکیم بھی ہے، کہنے والا خبیر بھی ہے۔ اے اللہ، اتنی تمہید باندھنے کے بعد کہنا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ قرآن کا جو فیصلہ ہے یہی محکم ہے، یہی سچی خبر ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اللہ تعبدو الا اللہ، عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟
ساری کائنات کے ہر ایک کے درجے بجا ہیں، اولیاء برحق، انبیاء برحق، اتقیاء برحق، سارے درجوں والے برحق سب ہیں، لیکن معبود کوئی نہیں، معبود ہے تو صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ وہ جو معبود برحق ہے نا، میں اسی کی جانب سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بن کر آیا ہوں۔ رب العالمین نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم استغفار کرو اپنے رب سے، معافی مانگو اپنے رب سے۔ آج تک جو تم نے کفر کیا، آج تک جو تم نے شرک کیا، آج تک جو تم نے ظلم کیا، جو تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان پر استغفار کرو، نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، ثم توبوا الیہ، پھر شرمندہ اور نادم ہونے کے بعد اللہ کی جانب رجوع کرو، بھاگ کر رب کے در پر آؤ۔ جب تم پچھلے گناہوں پر استغفار کرو گے، آئندہ ان سے رجوع کر کے اللہ کی جانب بڑھو گے، تو یمتعکم متاعا حسنا، اللہ دنیا بھی بنائے گا، اللہ عقبہ بھی بنا دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں نفع دے گا، یعنی دنیا کی زندگی میں اچھا نفع۔ ویسے تو دنیا میں قیدیوں کو بھی کھانا دیا جاتا ہے، جو جان کے دشمن ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ کھانا کھلاتے ہیں، لیکن ان کو کھلانا محبت سے نہیں کھلایا جاتا، اپنے بچوں کو جو کھلایا جاتا ہے وہ شفقت اور محبت سے کھلایا جاتا ہے۔ رب کہتا ہے کفر کرو گے پھر بھی تمہیں کھانا تو ملے گا، رزق تو میں دوں گا، لیکن اگر توبہ کر کے میرے بندے بن جاؤ گے جو متعکم متاعا حسنا، پھر رب تمہیں جو کھلائے گا پھر محبت سے کھلائے گا، پھر اللہ پیار سے کھلائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہوگا الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، اس کے بعد دنیا تو بار کر چھوڑنی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو چاہے ناراض ہو، دنیا کی زندگی تو بہر صورت سب نے چھوڑنی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اللہ ہر فضل والے کو فضل دے گا، جو رب کے فضل اور رحمت کا حقدار ہوگا پھر اللہ اپنی رحمتوں سے اس کو مالا مال کرے گا، حتیٰ کہ جب موت کا وقت آئے گا، موت کی تلخیوں اور سختیوں سے بھی اللہ اپنے بندوں کو محفوظ رکھے گا۔ دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ او لوگوں جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا پالنے والا اللہ ہی ہے، اس پر پھر ڈٹ گئے، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے میں اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہوں، جاؤ میرے بندے کو جا کر تسلیاں دو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کر نہ غم کر، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری حاصل کر جس جنت کا تو وعدہ دیا جاتا تھا۔ اب جنت میں تیرا داخلے کا وقت آ گیا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر تم گناہوں پر استغفار کر کے سچی توبہ کر لو گے، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور موت اور آخرت میں بھی اللہ اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اور اگر نہ مانا تم نے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر گئے تم آیات الہیہ سے منہ موڑ لیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پس بے شک میں خوف کرتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا۔ قیامت کا دن بڑا دن ہے، اس دن سے ڈرو، یا جب موت آئے گی وہ دن بھی تمہارے لیے بہت بڑا دن ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہیں تم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ، اللہ کی آیات سے منہ مت موڑو ورنہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور رہی یہ بات کہ کوئی بندہ کہے کہ چلو جی میں نہیں مانتا لیکن میں کہیں دائیں بائیں ہو جاؤں گا،
اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، اللہ کی پکڑ سے ادھر ادھر ہو جاؤں گا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ مرجعکم، سب نے لوٹ کر جانا ہے، تو کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ۔ اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، اور اس لوٹنے سے کسی کو چھٹکارا حاصل کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ، موت پھر بھی آ کر تمہیں دبوچ لے گی۔ اگر قرآن کے الفاظ پہ آپ غور کریں نا جی، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ تم موت کی طرف جا رہے ہو، اللہ فرماتے موت تمہاری طرف آ رہی ہے۔ میں جا رہا ہوں نا تو میں نہ جاؤں، موت ادھر ہے تو میں ادھر ہو جاؤں، اور میں نہ، تم نہیں جا رہے، وہ آ رہی ہے، اور تم جہاں مرضی رہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں مرضی رہو، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ اور بند ہو جاؤ، موت آ رہی ہے، اس نے آ کر بار صورت تمہیں دبوچ ہی لینا ہے۔ تو فرمایا جب موت سے چھٹکارا نہیں، جب اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القیامت فردا، رب کہتے ہیں سب کو گن کے رکھا ہوا ہے، میری گنتی سے کوئی بھی باہر نہیں ہے، سب بارگاہ الہی میں آئیں گے، فردن آئیں گے، اکیلے آئیں گے، کوئی نہ کسی پر ناز کرے، سب نے میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ فرمایا پھر اللہ سے ڈرو، الاللہ مرجعکم، اللہ ہی کی جانب تم سب کا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جو اللہ آسمان سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگا سکتا ہے، وہ اللہ تعالی زمین سے مردوں کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ جب سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے اٹھیں گے، حشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی دن ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ سب کو حاضر کروں گا، آج حاضر ہونے کا دن آ گیا ہے، جو نبیوں نے خبر دی تھی آج وہ خبر سچی ہونے کا دن آ گیا ہے۔ اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں لوٹ کر بہر صورت اللہ کی جانب جانا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت والا بھی ہے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں، لہذا اللہ سے ڈرو اور قرآن پر عمل کرو۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ الف لام را اللہ عالم بمرادہ کتاب احکمت آیاتہ، یہ عظیم الشان کتاب جس کی آیتیں مضبوط کی گئیں، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر تفصیل کی گئی اس ذات کی جانب سے جو حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ ہی کی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی جانب سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور استغفار کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کرو اس کی جانب، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں نفع دے گا، بڑا اچھا نفع، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور دے گا ہر فضیلت والوں کو فضل اس کا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، بس بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی جانب لوٹنا ہے تمہارا،
وهو على كل شيء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔